الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام صدر مجلس حاضر، سجادہ نشین خانقاہ اشرفیہ، زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، سادات کرام، حضرات سامعین، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خانقاہ معلیٰ، خانقاہ اشرفیہ پر حاضری میرے لیے سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے، اور ایسی بابرکت اور باوقار رحمتوں بھری جگہوں پہ جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو مقصود یہاں سے اکتساب فیض کرنا ہوتا ہے. جہاں تک گفتگو کا خطاب کا تعلق ہے تو یہ خانوادہ خطابت کا شاہ سوار ہے، اور پوری دنیا ان کے انفاس کی خوشبو سے مہک رہی ہے. خطابت اس گھر کی لونڈی ہے، اور جب یہ بولتے ہیں تو لفظ ہاتھ باندھے ان کے حضور دکھائی دیتے ہیں. تو یقیناً میں تو ویسے بھی کوئی معروف طرز کا خطیب نہیں ہوں، اگر ہوتا بھی تو یہاں آ کر کے مجھے اپنی بے بسی کا پھر بھی اظہار اور اعلان کرنا پڑتا. تو میں اس کو صرف اپنی سعادت مندی سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں کچھ آنے کا وقت میسر آیا اور ان پاک باز لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کا موقع ملا. چونکہ یہ وہ انفاس قدسیہ ہیں اور پاک باز لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کچھ فرشتے ہیں جو آفاق کے ایک ایک کونے میں اس غرض سے گھومتے ہیں کہ اہل ذکر میسر آ جائیں. تو جب کہیں انہیں ایسی پاک محافل نصیب ہوتی ہیں تو وہ وہاں رک جاتے ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس
غرض سے گھومنے والے اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے اور ان کی آواز بھی ذکر کی، ہلموا الی بغیتکم ہلموا الی حاجتکم، وہ کہتے ہیں او جس کو تم ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں موجود ہے، اور فرشتے پھر وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور آسمان دنیا تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں، اور سونے کے تشتوں میں وہ اذکار لے کر کے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتے ہیں۔ باوجود علم کے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ فلاں بستی میں تیرے پاک باز لوگ جمع تھے اور تیرے ذکر کی محفل گرم تھی اور تیرے نام کی خوشبو پھیلی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کچھ چاہتے بھی تھے تو عرض گزار ہوتے ہیں مالک وہ جنت کے طالب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہوا ہے؟ یا اللہ دیکھا نہیں، تیرے محبوب کی زبان سے سنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیف لو رؤہا، اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ تو عرض کرتے ہیں مالک پھر تو بہت زیادہ شوق دیدار انہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ کسی چیز سے پناہ بھی چاہتے تھے، اللہ تیرے دوزخ سے پناہ چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہوں نے میرے دوزخ کو دیکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا نہیں، تیرے محبوب کی زبان سے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے یا اللہ پھر تو بہت زیادہ پناہ چاہتے اور بہت زیادہ دوزخ سے پناہ مانگتے اور بہت زیادہ خوف و ترہیب ان کے اوپر ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت فرما دی۔ تو حدیث میں آتا ہے ملک من الملائکہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض گزار ہوتا ہے کہ مالک فلاں فلاں شخص تو اس غرض سے نہیں آیا تھا، اسے مجلس میں موجود کسی شخص سے کام تھا اور وہ اس غرض سے پیچھے بیٹھا رہا کہ وہ فارغ ہو لے تو میں اس سے اپنی حاجت کہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے خوش بخت لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تم ہی بخشیا جا۔ تو جب پاک لوگوں کی سنگت میں ہم پہنچتے ہیں تو وہاں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ نے وہ کہانی بھی علماء سے بارہا سنی، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل کر دیے تھے اور پھر بے چینیاں اسے کسی کی دہلیز پہ لے گئی اور اس نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص عالم نہیں تھا، اس نے کہا کہ تو اتنے جرم کیے ہیں اب تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ تو اذا یائس الانسان طال لسانہ کسن نور مغلوب یسول علی القلب، جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ زبان دراز بھی ہو جاتا ہے اور عواقب و نتائج سے بے خبر ہو کے جس طرح بلی کتے پہ حملہ آور ہو جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ جرائم کر بیٹھتا ہے۔ مایوسی جو ہے وہ انسان کو گناہ پر مزید آمادہ کرتی ہے، اس لیے اسلام نے ہمیں مایوسی سے بچنے کی تلقین دی گئی۔ جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہ چونکہ اس حقیقت سے آشنا نہیں تھا تو اس نے کہا تیری توبہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جب توبہ نہیں ہے تو 99 قتل کیے ہیں تو پھر 99 کیا اور 100 کیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن اندر وہ بے چینی اس کو پھر کسی اللہ والے کی چوکھٹ پہ لے گئی اور اس کو جا کے مسئلہ پوچھا کہ میں 100 اشخاص کا قاتل ہوں تو مجھے بتایا جائے کہ میرے لیے بھی کوئی توبہ کا راستہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے کچھ بندے رہتے ہیں، پاک باز ہستیاں ہیں، ان کی صحبت میں جا کے وقت گزار، ان کے انفاس کی خوشبو سے تیرے من کے میل دھل جائیں گے اور تیرے باطل میں رحمتوں کے سویرے طلوع ہوں گے۔ تو وہ ان اللہ کے بندوں کی صحبت پانے کے لیے
100 اشخاص کا قاتل گھر سے نکلتا ہے، ابھی راستے میں تھا کہ وقت موت آ جاتا ہے اور فرشتہ روح قبض کر لیتا ہے۔ جب روح قبض کر لی گئی تو دونوں طرح کے فرشتے آ گئے۔ رحمت کے فرشتوں کا تقاضا یہ تھا کہ یہ توبہ کرنے جا رہا تھا تو ہم اس کی روح کو جو ہے وہ جنت میں لے جائیں گے، اعلیٰ علیین میں لے جائیں گے۔ اور جو دوزخ کے فرشتے تھے ان کا تقاضا یہ تھا کہ یہ 100 اشخاص کا قاتل ہے، یہ توبہ کے ارادے سے نکلا تو ہے لیکن ابھی اس نے توبہ کی نہیں، تو ہم اس کو جو ہے وہ اس کی روح کو جو ہے وہ سجین میں لے جائیں گے۔ تو فرشتوں کا آپس میں اس معاملے میں جو ہے وہ بحث مباحثہ چھڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک فرشتے کو ان کے لیے فیصلے کے لیے بھیجا کہ تو جا کے ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اور اس نے جا کے فیصلہ کیا کہ ایسے کرو کہ زمین ناپ لو، اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو جنت والے لے جائیں، اور اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہے تو پھر جہنم والے لے جائیں۔ تو زمین کو ماپا جانے لگا۔ اللہ اکبر! یہاں میرے بزرگ ایک بات کہا کرتے تھے کہ جس راستے پہ وہ توبہ کے لیے نکلا اور جو پگڈنڈی اللہ کے ولیوں کی چوکھٹ کی طرف جاتی تھی، رب نے کہا اس راستے کا اعزاز یہ ہے اس کی ایک ایک انچ جو ہے اس کو ماپا جائے گا۔ اللہ کے فرشتے اس راستے کو ماپ رہے ہیں۔ اچھا، وہ ابھی دور تھا اور اللہ والوں کی بستی جو ہے وہ اتنی قریب نہیں تھی، وہ اپنے گھر سے زیادہ قریب تھا۔ زمین کو حکم دیا گیا کہ وہ آگے سے سکڑ جائے اور پچھلی زمین کو حکم دیا گیا کہ پھیل جائے۔ اور ایک روایت ہے جب وہ گرا تو گرتے گرتے وہ ایک بالشت رینگ کے آگے ہو گیا، اور جب وہ فاصلے ناپے گئے تو ایک بالشت وہ اللہ والوں کی بستی کے نیڑے نکلا، تو اس کو اہل جنت والے جنت کے فرشتے اس کی روح کو جو ہے وہ جنت کی طرف لے کے روانہ ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا عجیب صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم صادر فرما دیتا، اس کو اہل جنت لے جائیں یا دوزخ کے فرشتے سے لے جائیں، کہا کہ باقاعدہ فاصلے ماپے جائیں اور پھر دیکھا جائے کہ وہ قریب کس کے ہے۔ پھر وہ بستی جو اہل اللہ کی تھی وہ ابھی دور تھی، پھر اس زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا، اور پیچھے والی کو کہا کہ تو پھیل جا۔ تو کیا ضرورت تھی یہ بات کہنے کی؟ ویسے اللہ تعالیٰ کا حکم کافی تھا کہ جنت والے لے جائیں، تو اگلی زمین کو سکڑنے کا حکم نامہ دینا اور پچھلی زمین کو پھیلنے کا حکم نامہ دینا اور پھر زمین کو ماپنے کا حکم نامہ دینا، ایک فرشتے کا آنا اور فیصلہ کرنا، یہ اتنا کچھ کیوں ہوا؟ دنیا کو بتلانا مقصود تھا کہ جو ولیوں کی چوکھٹ کی طرف چلے اس کا اعزاز یہ ہے کہ جس دھرتی پہ چلے اس کا چپا چپا ماپا جائے گا، اور اگر وہ اہل اللہ کی بستی کے نیڑے ہو گیا تو پھر اس کو اعزاز و تکریم دی جائے گی۔ وہ 100 اشخاص کا قاتل تھا اور گھر سے چلا، ابھی وہ راستے میں تھا، منزل پہ نہیں پہنچا، تو اس کو تکریم و اعزاز سے نوازا گیا اور اہل جنت نے اس کا بڑھ کے استقبال کیا۔ اور پھر جو ولیوں کی چوکھٹ پہ پہنچ جاتے ہیں ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ محبت کی آماج گاہیں ہیں، اور یہاں پہنچ کر ہم اپنے قلب کی تسکین کا سامان پاتے ہیں، اور اہل اللہ کے دربار ہمارے گناہوں کے لیے تریاق کا سبب ہے، اور ان کے وجود کی برکتوں سے من کے میل دھل جاتے ہیں۔ ہمیں یہ فرمایا گیا اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور، جب تم امور میں پریشان ہو جاؤ تو اہل قبور کے پاس آ جاؤ، تو اہل قبور تمہارے من کے روگ ختم کریں گے اور تمہارے باطن کی صفائی کریں گے۔ آج جس دور سے، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، ہر شخص ٹینشن میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہمارے اپنے عزیز ہمیں تکلیفیں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور عجیب رنگ اس کائنات کے ہیں جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔
تو اس دور موجود میں اگر ہمیں سکون اور طمانینت کی دولت چاہیے تو ہم کہاں جائیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں سکون اور طمانینت چاہیے تو اہل اللہ کے مزارات پہ جاؤ، وہاں چند لمحے جا کے مراقبہ کرو، تمہارے دل کو قرار اور سکون کی دولت نصیب ہوگی۔ تمہارا دل اور تمہارا باطن جو ہے وہ قرار پائے گا اور اسے روشنی نصیب ہوگی۔ یہ امن کی آماجگاہیں ہیں اور محبتوں کے مراکز ہیں۔ جس طرح ہم زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں، آسمان والے فرشتے جب زمین پہ دیکھتے ہیں تو یہ قبریں ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ مراکز محبت، یہ انوار اور رحمتوں کے گہوارے ہیں، اور جب ہم ایسے پرنور ماحول میں آتے ہیں تو ہمیں طمانینت قلب اور قرار باطن نصیب ہوتا ہے۔ اللہ نے پاکستان کو، بر صغیر پاک و ہند کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ کثرت کے ساتھ اولیاء کے مزارات موجود ہیں، اور ہمارے اس خطے کا جو مزاج ہے وہ خانقاہی مزاج ہے۔ یہاں کسی اور انداز سے انقلاب کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں جب بھی انقلاب آیا خانقاہی نظام سے آئے گا۔ بر صغیر پاک و ہند میں بزرگوں نے ہی اسلام کو پھیلایا تھا، اور یہاں جب بھی حالات بہتر ہوئے تو خانقاہی نظام کی بہتری سے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں خانقاہی نظام کے احیاء کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی NGOs ہیں اور یہ مراکز محبت ہیں، اور یہاں سے پھوٹنے والی ضیائیں اور خوشبوئیں دلوں کا مؤثر علاج ہیں۔ اور آج میں اور آپ اپنے نسب نامے دیکھ لیں، جو سادات ہیں ان کو نکال دیں، چونکہ ان کے آباء و اجداد عرب سے مختلف جگہوں سے آ کر کے یہاں اسلام لے کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ذاتیں یہاں کی ہیں وہ اپنے نسب نامے پڑھیں، تو 7ویں پشت میں نہیں تو 8ویں پشت میں، 8ویں پشت میں نہیں تو 10ویں پشت میں یا بچن لال ہوگا یا منگل سنگھ ہوگا یا کوئی اور سکھ ہوگا یا ہندو ہوگا۔ تو ہمارے آباء و اجداد یقیناً یا ہندو تھے یا پھر وہ سکھ تھے۔ تو آج جو ہے وہ ایمان کی بہاریں ہمیں میسر ہیں اور نصیب ہیں، تو یہ ایمان ہمیں ملا کہاں؟ تو جس کے خون میں وفا ہوگی وہ اولیاء کا کبھی بھی بے ادب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایمان کے سارے اجالے ہی ان صاحبان قبر کے فیضان سے پھیلے ہیں، اور انہوں نے آ کر کے اپنے مالوف وطن چھوڑے، جاگیریں چھوڑی، بادشاہتیں چھوڑی، اور چھوڑ کے کہاں کہاں آ کے آباد ہوئے اور جنگلوں میں آ کے ڈیرے لگائے اور پھر لوگوں کو ایمان کی حرارت دی۔ تو آج بر صغیر پاک و ہند کے اندر جتنا بھی ایمان کا چراغاں ہے اور جتنا بھی ایمان کا اجالا ہے اور جتنی بھی عمل کی روشنی ہے، یہ سارا فیضان ان بزرگوں کا ہے۔ اس لیے ہماری فطرت کے اندر ان بزرگوں کی طرف رجحان ہے۔ یہ رات کا ایک پہر بیت گیا اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے، تو کون آتا ہے؟ آج تو لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں پیسے لے لو، وقت نہیں ہے، لیکن آپ کیوں آتے ہیں؟ جس بھی خانقاہ پہ چلے جائیں محبتوں کے مناظر دیدنی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری سرشت کے اندر، ہماری فطرت کے اندر ان بزرگوں کا پیار رکھا گیا ہے۔ جب امن کی آماجگاہیں اجاڑی گئی اور کوشش کی گئی کہ یہاں سے لوگوں کا رجحان ختم کر دیا جائے، اور ایک وقت آیا کہ بد نصیب اور بدبخت لوگوں نے مزارات پر حملوں کا پروگرام بنایا۔ یہاں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بم دھماکہ ہوا، حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کے مزار پہ بم دھماکہ ہوا، اور حضور ذاتاج کی چوکھٹ پہ جو ہے وہ مسلسل خودکش جو ہے وہ حملے کیے گئے۔ خیال یہ تھا ایک بد نصیب طبقے کا کہ امن کی ان آماجگاہوں کو بھی اجاڑ دیا جائے اور لوگوں کا جو رجحان ان خانقاہوں کی طرف ہے وہ بھی ہٹ جائے، اور کشاں کشاں لوگ دکھی جب چلے آتے ہیں ان چوکھٹوں پہ تو وہ یہاں سے دور ہٹ جائیں۔ تو انہوں نے خانقاہوں پر خودکش دھماکے کر کے ان خانقاہوں کو اجاڑنے کی کوشش کی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ لاہور جو ہے وہ ایک بم دھماکہ ہوا مون مارکیٹ کے اندر، اور اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی بوٹیاں دیواروں سے چپک گئی۔ مائیں شاپنگ کر رہی تھی اور بچے باہر کھیل رہے تھے،
تو بچوں کی بوٹیاں دیواروں سے چپک گئیں اور ماؤں کی ٹانگیں اعضائے بدنیاں اور دکانداروں کے اعضائے بدنیاں کٹ کٹ کے بکھر گئے، اور وہ ہولناک قیامت خیز منظر تھا۔ اور جو لوگ بچ گئے اور جنہوں نے وہ مناظر جو ہے وہ میڈیا پر دیکھے، پھر اتنا خوف اور ہراس پھیل گیا کہ بعد میں وہاں سیکورٹی کا بھرپور انتظام کر دیا گیا، لیکن مون مارکیٹ کا گاہک رخ نہیں کرتا تھا۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی کہ اب یہ باقی مارکیٹوں کی نسبت زیادہ محفوظ ہے، لیکن لوگ وہاں ڈرتے جاتے نہیں تھے۔ لوگوں کے تصور میں وہ اڑتی ہوئی لاشیں اور وہ دیواروں سے چپکی ہوئی معصوم بچوں کی بوٹیاں اور جو ہے وہ عورتوں کے جو ہے وہ لاشیں پڑے ہوئے، اور کیا وہ مناظر تھے، وہ نگاہوں سے ہٹتے نہیں تھے۔ پورا ایک مہینہ جو ہے وہ تشہیر چلتی رہی، میڈیا پہ اور اخبارات میں آتا رہا کہ یہاں سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کر دیے گئے ہیں، لہٰذا یہ مارکیٹ دوسری مارکیٹوں کی نسبت اب زیادہ محفوظ ہو گئی ہے۔ لیکن ایک خوفناک منظر جو وہاں سے گزر چکا تھا، تو اس وجہ سے لوگ ادھر رخ نہیں کر رہے تھے۔ یہ میں لاہور کی کہانی سنا رہا ہوں۔ اور جس رات کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی چوکھٹ پہ بم دھماکے ہوئے اور جو ہے وہ ایک نہیں کئی خودکش حملے ہوئے ایک ہی رات میں تسلسل کے ساتھ، اور درجنوں کے حساب سے لاشیں وہاں سے اٹھائی جاتی رہیں، ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہیں، اور سحری کے وقت جو ہے وہ فرش خون سے دھویا گیا، اور جب صبح فجر کی نماز کا وقت آیا سارا حال نمازیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ جو لالے کے پھولوں میں نقش بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہماری مشاطگی کی نہیں ہوتی ہے، ہم کنگا نہیں کرتے، یہ نشانات ہم نے نہیں لگائے ہوتے، فطرت خود بخود لالے کی حنا بندی کرتے ہیں۔ ان مزارات کی طرف لوگوں کا جو رجحان قلب ہے، دلوں کے اندر ان قبروں کے اوپر جو ہے قبروں کے لیے محبتوں کے جذبات اور عقیدتوں کے رشتے ہیں، یہ انمٹ ہیں، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد کو دین ان لوگوں نے دیا ہے۔ تو جن لوگوں کے خون میں وفا ہوگی، جن کی سرشت میں وفا ہوگی، وہ کبھی بھی ان لوگوں کا، ان بزرگوں کا، ان پاک باز ہستیوں کا بے وفا اور غدار نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ساری زندگی ان کے ساتھ وابستہ رہے گا۔ بر صغیر پاک و ہند کا مزاج یہ ہے، اور ہمیں انہی قبور سے روشنی لے کر کے اپنی زندگی کے اندھیروں اور ظلمتوں کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہاں آ کر کے جب ہم آسودگی پاتے ہیں اور باطنی قرار ہمیں نصیب ہوتا ہے، تو پھر خود بخود یہاں آنے کو ہمارا جی چاہتا ہے۔ تو یہ آراس مقدس کے ایام ہو یا عام ایام ہو، تو ہمارا جو ان بارگاہوں کی طرف جو رجحان قلب ہے، وہ ایک فطری رجحان ہے اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنی مشق کئی سالوں سے کی جا رہی ہے کہ باقاعدہ اس عنوان سے فرقے کھڑے کیے گئے کہ مسلمانوں کے سینوں سے ان بزرگوں کا احترام اور ان کی تکریم اور ان کی عزت نکالی جائے، اور ان کی چوکھٹوں کے ساتھ جو ان کی وابستگی اور قلبی رشتے ہیں ان کو کمزور کیا جائے۔ اور اس کے لیے اتنا لٹریچر لکھا گیا اور اتنے ورق کالے کیے گئے کہ یہ کچھ دے نہیں سکتے، ان کی چوکھٹ پہ جانا نہیں چاہیے، یہاں حاضری کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن اتنی مشق کے بعد بھی لوگوں کا رجحان ختم نہیں ہوا، اور یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اگر اس وطن میں بر صغیر پاک و ہند کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں خالص خانقاہی نظام کا احیاء کر کے ایک مؤثر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بے مقصد مشق کرنے کی بجائے ہمیں ان خانقاہوں سے جو ہے وہ دین کے کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ آپ چچینیا کی سرزمین اور دیگر روس کے وہ علاقے جو فتح ہوئے ہیں ان کی تاریخ پڑھیں، وہ امام شامل اور دیگر لوگ جو ہیں وہ ان کے مزارات سے تحریکیں اٹھی ہیں، اور پھر وہ تحریکیں جو ہیں وہ باقاعدہ ایک اچھی صورت کے اندر آگے بڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جن کی اسلامی شناخت بھی کھو گئی تھی، جن کے اسلامی نام بھی کھو گئے تھے، آج ان کو دوبارہ حیات نو نصیب ہوئی ہے۔ تو یہ ان بزرگوں کے نفوس قدسیہ کا صدقہ ہے اور برکتیں ہیں۔ اللہ نے ہمارے مزاج میں جو ان کے لیے رجحان رکھا ہے اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبتوں کی کیفیات پیدا کی ہیں، تو اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر کے ان پاک باز لوگوں سے ہمیں روشنیاں اور اجالے حاصل کرنے چاہیے، اور ان کی قبور
رحمت اور ان کی نورانی تربتیں یقیناً ہماری زندگی کے اجالے کا سبب بن سکتی ہیں اور زندگی کی ظلمتیں مٹا سکتی ہیں۔ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے نقوش نہ کبھی دھندلے ہوئے نہ ہو سکتے ہیں۔ لارڈ کرزن جب یہاں وائسرائے ہند رہا اور جب یہاں سے گیا تو اس نے اپنی یادداشتوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی، تو اس کے اندر اس نے لکھا کہ میں نے ہندوستان کے اندر دیکھا ہے اجمیر میں ایک قبر پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے۔ تو یہ اصل دلوں کے حکمران ہوتے ہیں، دلوں پر ان لوگوں کا قبضہ ہوتا ہے، اور یہ قبضہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو آج اس مقدس خانقاہ معلیٰ میں ہماری حاضری ہماری عقیدتوں کا ثبوت ہے اور ہماری محبتوں کا ظرف ہے اور ہماری الفتوں کا ایک روشن حوالہ ہے، اور ہم اس خاک رحمت کو چوم کر آنکھوں کا سرما بنا کے اپنے لیے افتخار سمجھتے ہیں، اپنے لیے تکریم سمجھتے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے یہاں آ کر کے بیٹھ جانا اپنے دل کے کتنے امراض کا مداوع ہے اور کتنے دکھوں کا علاج ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اولیاء کے پاس آ کے ایک لمحے کے لیے بیٹھ جانا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے، اور ان لوگوں کے وجود کی برکت سے اپنے من کے سارے اندھیرے دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ میں آج صبح سے آپ کے شہر میں کوئی سوا ڈیڑھ گھنٹے کے 4 بیان کر چکا ہوں۔ اب یہ میری 5ویں حاضری تھی اور مجھے سکت اور ہمت نہیں ہو رہی تھی بولنے کی، لیکن چونکہ میرے لیے یہ ایک اعزاز تھا یہاں حاضر ہونا، اور یہ اعزاز ساری زندگی میرے ساتھ لگا رہے گا، اور میں اس فخر میں رہوں گا کہ مجھے اس چوکھٹ کی جاروب کشی کا موقع نصیب ہوا ہے اور اس کی خاک میری آنکھوں کا سرما بنی ہے۔ اس خانقاہ کا تقدس ماحول اور ان پاک باز قبروں سے اور ان مقدس نفوس کے دامن سے پھوٹنے والی ضیائیں اس ماحول کے اوپر جس طرح چھائی ہیں اور ہمارے نفوس کی تربیت کر رہی ہیں اور ہمارے اندر کے میل کھرچ رہی ہیں اور باطن کو سنوار رہی ہیں، یہ مستی اور سوز کی چلتی ہوئی ہوائیں اور یہ کیف و سرشاری کا عالم، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ دیر تک قائم رکھے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ نا انکار کریں اج ساکی، آج موسم بڑا سہانا۔ میں ایک شعر پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور میں صاحب قبر سے یہ استغاثہ کر رہا ہوں، اور جو مقرر کی آواز ہوتی ہے وہ پوری قوم کی ساتھ آواز ہوتی ہے۔ جس طرح شاعر جو ہے وہ اپنا نام استعمال کرتا ہے مقطع میں، تو اس کا نام اس کے ساتھ پوری قوم ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ آپ بھی میرے ساتھ ہیں، اور ہم حضرت کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، نا انکار کریں اج ساکی، اج موسم بڑا سہانا، مستی دا اج می ورسادے، مستی دا اج می ورسادے، میری پیاس دا نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانہ، تیرے کول شراب قرآنی تے میرا روگ بھی بہت پرانا، ساکی ہس ہس ٹال نہ سانو، اساں پیتیاں باج نہیں جانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔